بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام جہان کی جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا، اسی لیے اللہ نے انسانوں میں مختلف مزاج اور رنگ پیدا کیے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف جہانوں سے مختلف قسم کی مٹی آئی تھی جس کا مختلف مزاج تھا اور مختلف رنگ تھے۔ کیا حضرت آدم سے پہلے بھی دنیا موجود تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نوری مخلوق فرشتے پیدا کیے تھے جو آپ کی عبادت گزار کرتے تھے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن جنات میں نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن ایک معصوم بچے کو زندہ رکھا جس کا نام ابلیس تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا تو فرشتوں نے کہا، یا اللہ، کیا ہم تیری فرما برداری کے لیے کافی نہیں ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، میں وہ بہتر جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، اس لیے جاؤ اور پوری جہان سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مٹی لینے زمین کے پاس آئے تو زمین نے فریاد کی کہ دو جہانوں کے مالک کا واسطہ، یہ انسان میری مٹی سے تخلیق پائے گا اور مختلف گناہ کرے گا اور پھر اللہ کے عذاب کا مرتکب ہوگا، اس لیے تو مٹی نہ لے کے جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا واسطہ دینے کی وجہ سے واپس لوٹ گئے اور تمام واقعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ دوسرے فرشتے بھی لینے آئے لیکن زمین نے پھر فریاد کر کے ان کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ نے یہ کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا اور اسے کہا کہ جا اور زمین سے مٹی لے کر آ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے تو مٹی نے جب واسطہ دیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر زمین کو خاموش کروا دیا کہ تو جس کا واسطہ دے رہی ہے اس کا حکم تیرے فریاد سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں یہ مٹی لے کے ہی جاؤں گا۔ اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کی جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا تیار کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اسی کام کی وجہ سے لوگوں کی روح نکالنے کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس کی روح پھونکنے کی باری آئی تو روح جب سر سے لے کر آنکھوں تک پہنچی تو ان آنکھوں نے جنت کا نظارہ کیا اور ارد گرد تمام چیزوں کو دیکھا۔ جو ہی ناک بنانے کی باری آئی تو چھینک آئی، تب اللہ نے حکم دیا، کہو الحمدللہ، اور فرشتوں نے جواب میں کہا، یرحم کلا۔ یہ چھینک لینے کا حکم ابتدائی انسان سے ہے اور یہ حکم ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور جو سنے وہ یرحم کلا کہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں روح پھونکی، انہوں نے جنت کو دیکھا۔ ان کی ابھی نیچے والے جسم کی روح نہیں ڈالی گئی تھی لیکن وہ جلد بازی کرنے لگا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بے شک انسان جلد باز ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل ابھی پیدائش یا روح ان میں نہیں آئی تھی تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ یہی خوبیاں اور وہی خامیاں جو تھی وہ ہم میں پائی جاتی ہیں، ہم انسان جلد باز ہے، اور یہ صفت ہمیں باپ آدم ابو البشر سے ملی ہے۔ جو کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیے وہ تمام صفتیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ انسان کا لفظ نسیان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بھول جانا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی غلطی ہوئی اور وہ بھول گئے تھے، اس لیے ہم میں بھی یہ نیچر پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو آپ کا قد 60 ہاتھ کا جتنا تھا۔ ایک ہاتھ کا مطلب ہے انگلی کے پوروں سے لے کر کوہنی تک تقریباً 18 انچ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور 60 ہاتھ کا قد کا مطلب ہے تقریباً 90 فٹ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قد کا اندازہ تقریباً 90 فٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا، السلام علیکم۔ جواب میں فرشتوں نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تب سے انسانوں میں جو سلام کرنے کا حکم ہے، ایک بندہ سلام کرتا ہے السلام علیکم کہتا ہے تو دوسرا بڑھا کے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ آدم نے جب السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے اضافہ کر کے کہا، آپ پر بھی سلامتی ہو اور رحمت ہو، اور یہی طریقہ ہماری نسلوں میں رائج ہے۔ مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ سلام کرے اور سلام کا جواب آئے، اور جب کسی کو چھینک آئے تو اس کا بھی جواب دے۔ چھینک آنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحم کلا کہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، ہر چیز کے علم سے نوازا۔
جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں سے کہا گیا کیا تم سب جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے جو تم نے سکھایا ہے۔ لیکن وہی صفات جب آدم علیہ السلام سے سنی گئی تو انہوں نے فوراً سنا دی۔ تو اس علم کے درجے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ میری ایک تخلیق ہے، اس کو علم کی وجہ سے تم سب پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے تمام لوگ اس کو سلام کریں اور ان کے آگے سربسجدو ہو جائیں۔ فرشتوں نے اللہ کا حکم بجا لایا، لیکن شیطان نے حکم نہ مانا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ تو سجدہ نہ کر پایا، یہاں بتاتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ شیطان نافرمانی کرے گا اور میری لعنت کا مستحق ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے شیطان سے، ابلیس سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان نے بتایا کہ یہ میرے سے کسی درجہ برابر نہیں ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، مجھے تو کہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور میں تیرا زیادہ فرما بردار ہوں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ بھولنے کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ نافرمانی کرے گا، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہاں برابری کی بات نہیں تھی، یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بات تھی۔ شیطان نے نہ صرف حکم نہ مانا بلکہ اپنی غلطی پر ڈٹا رہا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک لعنتی اور مردود قرار پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ تم جنت میں آباد ہو جاؤ اور وہاں سے جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو اور بہت سکون کی زندگی گزارو۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت سال تنہا رہے، لیکن اپنی تنہائی کی وجہ سے اکثر اداس ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ بائیں پسلی چونکہ نازک ہوتی ہے اور تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو حسین اور نازک کہا جاتا ہے اور عقل کی بہت تھوڑی سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیڑھی ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم یہاں رہو، جیو بسر کرو، لیکن فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، وہ ممنوع درخت ہے، اس کا پھل کبھی نہ کھانا۔ جب تک حضرت آدم علیہ السلام تنہا رہے انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن ادھر شیطان مسلسل تڑپ رہا تھا کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرے اور انسان کو برا ثابت کرے، کیونکہ اب اس کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ بہکایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے فلاں درخت کے پاس جانے کے لیے، اگر یہ کسی طرح اس درخت کے پاس چلا جائے اور اس کا پھل کھا لے تو یہ نافرمان میں سے ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی غلطی مانیں گے کہ انسان کی تخلیق ایک غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ جب ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے تو انہوں نے حوا کا ساتھ لے لیا۔ اس نے کہا کیونکہ حضرت حوا کم عقل ہیں اس لیے ان کو بہکانا چاہیے۔ وہ ایک نورانی چہرے کی شکل میں حضرت حوا کے پاس آئے اور بہت زیادہ فریادیں کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے کہ وہ ان کے لیے خیر خواہی کا درس لے کر آیا ہے۔ اس نے حضرت حوا کو بہکایا کہ وہ فلاں درخت ہے، اس کا پھل اگر کوئی کھا لے تو وہ تاحیات ہو جاتا ہے، اس کو کبھی موت واقعہ نہیں ہوتی اور وہ بہت ہی مزیدار ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ حضرت حوا شیطان کے بہکامے میں آنے لگی اور انہیں یہ مجبور کیا گیا کہ وہ خود بھی کھائیں اور آدم کو بھی کھلائیں اس درخت کا پھل۔ حضرت حوا جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اپنی گرس لے کے پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے منع کیا، لیکن پھر آپ کی باتوں میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھول گئے اور پھر انہوں نے وہ پھل چکھ لیا۔ جو ہی انہوں نے پھل چکھا تو ان کے بشری خوبیاں نمایاں ہونا شروع ہو گئی، وہ بے لباس ہو گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو ننگا دیکھ لیا اور وہ بے لباس ہو گئے۔ تب انہوں نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی اور درخت کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے آگے اور پیچھے ڈھانپ لیا اور فوراً اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے اور اپنی غلطی پر شرمسار ہونے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تمہیں میں نے منع نہیں کیا تھا فلاں درخت کے پاس جانے کے لیے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی بحث و تکرار نہ کی بلکہ اپنی غلطی کو مانا۔ اس نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں اور میں شرمندہ ہوں کہ میں بہکاوے میں آ گیا اور مجھ سے بھول ہوگی، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں۔
یہاں شیطان اور انسان میں یہی فرق تھا کہ شیطان نے غلطی کی اور اس پر ڈٹا رہا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ اس پر ڈٹے نہیں تھے، بلکہ شرمساری محسوس کی اور عاجزی سے معافی طلب کی۔ یہاں وہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں، شرم محسوس نہیں کرتے، اسی لیے کہا جاتا ہے ان میں شیطانی صفات ہیں۔ جن سے غلطی بھول میں ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، یہ ایک اچھی انسانی خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے تھے انہوں نے وہ دہرائے اور بار بار معافی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو معاف کر دیا اور انہیں کہا جاؤ تم زمین پر اور زمین کو آباد کرو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا نے زمین کو آباد کیا، ان کے بطن سے اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے وجہ سے حضرت اما حوا 20 مرتبہ پیدائش کی تکلیف سے گزری اور انہوں نے ہر دفعہ جڑواں بچے پیدا کیے۔ یہی جڑواں بچے جو کٹھے پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اگلے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان سے شادی کر دی جاتی تھی۔ اس طرح آدم کی تخلیق سے انسان کی تخلیق کا کام شروع ہوا۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند ہوگی، اگلے واقعات آپ کے ساتھ لیتے جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ہو اور ہمیں سپورٹ ملے۔ اگر مزید معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو وزٹ کریں۔ تھینک یو۔